الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس زندگی میں موقع بموقع ایسے اوقات ہم پر آتے ہیں، ایسے ایام، ایسے مہینے آتے ہیں کہ جس میں یہ بندہ تھوڑا سا عمل کر کے، تھوڑی سی ہمت کر کے اللہ پاک کے بہت قریب چلا جاتا ہے. بعض جگہ اور مقامات ایسی ہوتی ہے کہ جن کی خصوصیات ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، بعض زمانے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی خصوصیات ہوتی ہیں. جگہ بدل جائے، حکم بدلتا ہے، اجر بدل جاتا ہے. بعض دفعہ وقت تبدیل ہو جائے، زمانہ بدل جائے، حکم بدلتا ہے، اجر بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے آج ہم جس اسلامی مہینے کی اس تاریخ میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے. 7واں مہینہ کون سا ہے؟ وہ رجب کا ہے. اور یہ بھی بہرحال ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے جس نے اس امت کے اندر اپنی جڑیں بنا لی ہے. اور یہ بات ہمیشہ ہم عرض کرتے ہیں کہ اس کمزوری کی اصلاح کی بہت بڑی ضرورت ہے. کلی طور پہ، اکثری طور پہ ہم اس احساس اور اہتمام سے تقریباً خالی ہو چکے ہیں. جس طرح ہمیں اپنے انگریزی مہینوں کے دن بھی یاد ہے، نام بھی یاد ہے، تاریخیں بھی یاد ہے، اس لیے کہ اس سے ہمارے دنیا کے معاملات جڑ گئے ہیں دوستو. چونکہ مجھے تنخواہ 5 تاریخ کو ملتی ہے تو میں تاریخ یاد رکھتا ہوں.
چونکہ مجھے پتہ ہے کہ بچوں کی چھٹیاں جون جولائی میں ہوتی ہے تو وہ میں یاد رکھتا ہوں. اس لیے ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کے دل میں جس چیز کی اہمیت اور عظمت ہو اس کو انسان اول درجے میں رکھتا ہے اور یاد بھی رکھتا ہے. جس چیز کی عظمت دل سے نکل جائے دوستو اس کو انسان دوسرے درجے میں رکھتا ہے اور بھول جاتا ہے. اس لیے آج ایک عمومی مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ بھئی آج کل فجر کی نماز کتنے بج کر کتنے منٹ پہ قضا ہوتی ہے، فجر کی نماز، یہ دوستو چھوٹا سوال نہیں ہے، بہت اہم ترین سوال ہے کہ فجر کی نماز کتنے بجے قضا ہوتی ہے آج کل. چونکہ دن کے آغاز کی سب سے پہلی فرض نماز ہے، اور جو اگر میں چھوڑ دوں تو میری پکڑ ہے، قضا نہیں کروں تو قیامت کے دن بہت بڑا عذاب میرے لیے تیار ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مسلمان کو فجر کی نماز کا وقت اور پھر اس کا انتہائی وقت کتنا ضروری ہے معلوم کرنا، یاد رکھنا. لیکن آپ تجربہ کر لیں، نماز کے بعد فارغ ہو کر باہر کسی بھی اپنے سمجھدار سنجیدہ ساتھی سے آپ پوچھ لیں کہ آج کل فجر کتنے بجے قضا ہو رہی ہے، تو میں اگر مبالغہ آمیزی نہ کروں تو شاید 100 میں آپ کو ایک آدمی وہ مشکل ملے گا. نہیں، لیکن اسی شخص سے آپ پوچھ لیں کہ بچے کی اسکول وین کتنے بجے آتی ہے، پھر آپ دیکھ لیں، وہ آپ کو گھنٹہ بھی بتائے گا، آپ کو منٹ بھی بتائے گا، پوری ترتیب بتائے گا. بچے کے اسکول وین کے آنے کا وقت ماں کو بھی یاد ہے، باپ کو بھی یاد ہے. صرف یاد نہیں، اس کا اتنا اہتمام ہے کہ اس کے لیے والد سو رہے تو والدہ لے کر اس کو نیچے آ کے کھڑی ہو جائیں گی کہ بچے سے وین نہیں نکل جائے. اور احساس ہونا چاہیے، اچھی چیز ہے. لیکن میں نے جو آپ سے شروع میں ایک تمہیدی بات عرض کی کہ علماء نے فرمایا جس چیز کو انسان اہمیت دیتا ہے اس کو اول درجے میں رکھتا ہے اور یاد بھی رکھتا ہے، اور اہمیت نہیں دیتا اس کو دوسرے درجے میں رکھتا ہے، بھلا دیتا ہے. تو اب اس مثال سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ فجر کی نماز کا وقت ہمیں یاد نہیں ہے، اسکول کے وین کا وقت یاد ہے، کس چیز کو پہلا درجہ دیا، کس چیز کو دوسرا درجہ دیا. یہ ایک زندہ مثال ہے دوستو، کوئی مشکل راکٹ سائنس نہیں اس میں کہ جس کو سمجھانا پڑے. مجموعی طور پر امت مسلمہ ذہنی طور پر اپنے شاعر سے، بنیادی معلومات سے بہت دور جا چکی ہے دوستو، اور ہمیں اپنی اس کمزوری کا، اس غفلت کا آج احساس بھی نہیں ہے. تو اسلامی سال کون سا چل رہا ہے؟ انگریزی سال پوچھے ہم سب کہیں گے بھئی 2021، سب کو یاد ہے، بالکل یاد ہے. مہینہ فروری کا چل رہا ہے. اچھا اسلامی سن ہجری کون سا چل رہا ہے؟ اب سوال مشکل ہو جائے گا. اچھا اس کا مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ سوال مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیا آج تک. تو جو ہماری ایک شناخت ہے دوستو، ایک پہچان ہے، وہ ہماری زندگیوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے. اس لیے اس کمزوری کی اصلاح کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور اس مہینے سے جڑے ہوئے بعض احکامات ایسے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے اس کو جاننا بے حد ضروری ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے،
اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. دیکھیں 3 مہینے ایک ساتھ جڑے ہوئے، رجب، شعبان، رمضان. تینوں کی نسبتیں آپ علیہ السلام نے کی، تو رجب کی نسبت کس کی طرف فرمائی؟ اللہ کی طرف فرمائی کہ رجب کا مہینہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے. شعبان میرا مہینہ ہے آپ نے فرمایا، اور فرمایا رمضان وہ میری امت کا مہینہ ہے. اس لیے جب زمانے جاہلیت میں ابھی حضور علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی، اس وقت بھی اس مہینے کو کچھ خصوصیات حاصل تھی دوستو. رجب کے مہینے کو ایک خصوصیت یہ تھی کہ جاہلیت کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ اس مہینے میں ایک خاص عمل کرتے تھے، لیکن وہ عمل تھا مشرکانہ، شرک پر مبنی عمل تھا. اور وہ عمل یہ تھا کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو جو مشرکین، جو متمول لوگ ہوتے تھے، مالدار لوگ ہوتے تھے، وہ ایک جانور کو ذبح کرتے تھے، جانور کو. لیکن اس جانور میں وہ نیت کرتے تھے اپنے بتوں کی کہ یہ جانور ہم اپنے بت کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس قربانی اور اس ذبیحے کو جاہلیت کے لوگ کہتے تھے عتیرہ. حدیث پاک میں اس کی تفصیل ہے، اس کو عتیرہ کہتے تھے، عتیرہ. اور یہ عتیرہ کا جانور ذبح ہوتا تھا رجب کے مہینے میں. جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی، آپ کی بعثت ہوئی، زمانہ اسلام کا آغاز ہوا، تو اب دیکھیں ایک ہے جانور کو ذبح کرنا اور ایک ہے جانور کو بت کے نام پہ ذبح کرنا، دو الگ الگ باتیں. تو چونکہ صحابہ اکرام وہی لوگ تھے جو شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم لوگ اسلام لانے سے پہلے رجب کے مہینے میں ایک جانور ذبح کرتے تھے اور اس فعل کو ہم عتیرہ کہتے تھے، آیا ہم اس کو جاری رکھیں یا چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا تم ذبیحہ تو کرو لیکن اس کو اللہ کے نام پہ کیا کرو. قربانی کرو، ذبیحہ کرو، لیکن جب چھری چلاؤ تو نیت کس کی کر لو؟ اللہ کی کر لو. تو تمہارا یہی فعل باعث اجر و ثواب بن جائے گا. دیکھیں عتیرہ کا عمل اسلام میں جاری رہا لیکن نیت تبدیل کر دی گئی. پہلے بتوں کے لیے تھا، اب اللہ کی ذات کے لیے ہو گیا. ایک عرصہ اس پہ گزرا. پھر جب آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا لا عتیرۃ فی الاسلام، آج کے بعد اسلام میں عتیرہ کا تصور ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ قربانی کے احکامات آ گئے، ذی الحجہ کے قربانی کے احکامات آ گئے. آپ نے فرمایا لا عتیرۃ فی الاسلام، آج کے بعد اسلام میں عتیرہ کی قربانی کا تصور ختم ہو گیا. عتیرہ کا تو بہت سارے صحابہ تھے جن کو عتیرہ کا مطلب سمجھ نہیں آیا. یہ عمل تو مکہ مکرمہ کے مشرکین کرتے تھے. تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عتیرہ کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا یعنی الرجبیہ، عتیرہ سے مراد وہ قربانی ہے جو جاہلیت کے لوگ رجب کے مہینے میں کیا کرتے تھے. لہذا آج کے بعد میری امت میں رجب کے مہینے میں جانور کو ذبح کرنے کا تصور ختم ہو چکا ہے. اب نہیں ہے دوستو. اب ایسے انسان کسی دن کسی مہینے کبھی بھی اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن خاص رجب کے مہینے میں جو عمل تھا اس کو آپ علیہ السلام نے ختم فرما دیا. سمجھ گئے؟ تو ایک تو خصوصیت رجب کے مہینے کو یہ حاصل تھی اس وقت بھی. دوسری خصوصیت اس مہینے کی جو اسلام کے زمانے سے پہلے تھی
وہ یہ تھی کہ یہ اشہر حرم میں شامل ہے. حرمت والے 4 مہینوں کے اندر ایک مہینہ رجب کا بھی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ اسلامی سال کے کل مہینے کتنے ہیں؟ 12 ہیں. وہ بھی 12 ہے، محرم سے شروع ہو کے ذی الحجہ پہ ختم ہوتے ہیں. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، یعنی احترام والے 4 مہینے. اچھا، ان 4 مہینوں میں 3 مہینے تو مسلسل ایک ساتھ ہیں، ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تو یکے بعد دیگرے تینوں ایک ساتھ آتے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ. ہاں، ایک مہینہ ایسا ہے کہ جو ان تینوں سے جدا ہے لیکن ہے وہ بھی حرمت والا مہینہ، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ رجب کا یہ مہینہ ہے جس کی ابھی بات چل رہی ہے. دوستو سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ 3 اور یہ ایک مل گئے، کتنے مہینے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، منہا اربعۃ حرم. سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام اور حرمت والے مہینے. تو رجب کا مہینہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی حرمت والا تھا، اس کا احترام تھا. اور جاہلیت کے زمانے کے لوگ تمام تر خرابیوں کے باوجود بے اعتدالی، بے انصافی، ظلم، جہالت، نادانیہ سب کچھ تھا، لیکن جیسے ہی یہ 4 مہینے شروع ہوتے وہ اپنے ہتھیار رکھ لیتے، اپنے غلط کام چھوڑ دیتے. لوٹ مار، ڈاکے ڈالنا، چوریاں کرنا، لوگوں کو ستانا، سفر پہ آنے جانے والے قافلوں کو پریشان کرنا. وہ جاہلیت کے لوگ بھی کہتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں ایسا کوئی فعل کرنا یہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنے گا. سمجھ گئے؟ تو 8 مہینے سب کچھ کیا، 4 مہینے جو ہے وہ انسان بن جاتے تھے. اس لیے اس کو اشہر حرم کہا کہ یہ حرمت والے مہینے. تو ان حرمت والے مہینوں میں رجب کا مہینہ بھی شامل ہے. دوستو سمجھ میں آ گئی بات؟ دوستو یہ تو میں نے آپ حضرات سے اس لیے عرض کیا کہ رجب سے متعلق یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ اس مہینے کے احترام کا تصور زمانہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا. اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی بعثت کے بعد رجب آیا ہے، تو اب رجب کے مہینے کے لیے کیا حکم ہے، امت کو کیا کرنا ہے، کن اعمال پہ آنا ہے، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے آتی رہیں گے کہ جو باقی غلط رسم و رواج کی طرح اس رجب کے مہینے میں بھی ہماری زندگیوں کا حصہ بنی ہے. خاص طور پہ 22 رجب سے متعلق لوگ کنڈے بناتے ہیں، وہ ایک غلط تصور ہے. اسی طرح رجب کے مہینے کے آخر میں 27 رجب کے روزے کو ضروری سمجھنا یا اس کو کوئی خاص اہمیت اور فضیلت بیان کرنا، انشاءاللہ اس پہ اپنے مقام پہ بات آ جائے گی. تو اس مہینے کے بارے میں بھی مختلف باتیں معاشرے کے اندر رائج ہے. اور یاد رکھیں، رائج وہ چیز ہوتی ہے جو انسان دوسرے کی دیکھا دیکھی میں کرتا ہے. دین سیکھ کر سمجھ کر جو عمل کیا جائے، یاد رکھیں اس کو رواج نہیں کہتے، اس کو سنت کہا جاتا. تو رجب کے مہینے کے لیے کوئی مسنون عمل ایک مسلمان کے پاس کیا ہے؟ ہمیں کس طرح اس مہینے کو شروع کرنا ہے، آغاز کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ روایت حدیث کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں، 5 راتیں کہ جن راتوں میں اللہ پاک سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور جن راتوں کے اعمال اللہ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت والے ہیں. یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. 5 راتیں ہیں. اب وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک تو عید الفطر کی رات ہے.
عید الفطر کی. جب رمضان ختم ہوتا ہے عید الفطر کی رات کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ کسی کو پتہ ہے؟ لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں نا، انعامات والی رات. ایک تو فرمایا عید الفطر کی رات ہے، دوسرا فرمایا عید الاضحیٰ کی رات ہے، تیسرا فرمایا کہ 15 شعبان کی رات ہے جس کو ہم لیلۃ البرات یا شب برات کہتے ہیں، اگلا مہینہ آئے گا. چوتھا فرمایا کہ یکم رجب کی رات کو، جب رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہو تو رجب کا چاند جب نظر آ جائے اور کل پہلی تاریخ ہوگی تو یہ جو یکم رجب کی رات ہے یہ بڑی قیمتی رات ہے. اس رات میں اللہ سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ پاک رد نہیں کرتے، اور اس رات کے اعمال اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں. تو خیر اب تو وہ گزر چکا ہے، آج تو رجب کی غالباً 6 تاریخ ہوگی، تو وہ تو گزر گیا. لیکن ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے دوستو. اور 5ویں چیز جو فرمائی اس کا موقع تو ہمارے پاس ہر ہفتے آتا ہے. فرمایا وہ لیلۃ الجمعہ ہے، وہ جمعے کی رات ہے. اس لیے جمعے کی رات اور جمعے کے دن کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہر ہفتے دوبارہ لوٹ کر ہمارے پاس آتی ہے، لیکن ہم اس کی بالکل کوئی قدر نہیں کرتے، اسی طرح اس کو گزار لیتے ہیں. کہ جمعے کی رات کو بیٹھ کر اللہ سے مانگنا، عبادت کا اہتمام کرنا، یہ محبوب ترین اعمال کے اندر شامل ہے. تو رجب سے متعلق ایک مسنون عمل جو صحیح روایات سے ثابت ہے وہ کیا ثابت ہوا؟ کہ اس کی پہلی تاریخ کی رات کو بیٹھ کر اللہ سے مانگنا اور عبادت کا اہتمام کرنا. ایک بات. دوسری بات جو اس مہینے کا ایک خاص عمل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ایک دعا سکھائی، اور صرف سکھائی نہیں، خود بھی اس پر عمل کیا. اور وہ یہ کہ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آ جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کا معمول بناتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رجب کا چاند نظر آتے ہی آپ یہ دعا پڑھتے. اب دیکھیں رجب شروع ہوئے، آج 6واں دن ہے. ہم میں سے کتنے ساتھی ہیں جنہوں نے اس دعا کا اہتمام کیا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اب دیکھیں اب تو پتہ چل گئی نا، اب تو پتہ چل گیا نا آج کی مجلس میں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں یا سن رہے ہیں، اس لیے کہ موقع ہے. علماء نے لکھا ہے یہ دعا پورے رجب کے مہینے میں مانگی جا سکتی ہے. تو اتنا بڑا مسنون ایک عمل ہے. اور پھر دعا پہ آپ غور کریں، اس کی حکمت کو دیکھیں، ان کے الفاظ کو دیکھیں کہ آپ علیہ السلام امت کو کتنی عظیم نعمت چند الفاظ میں دے کے جا رہے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ایک تو اس دعا کو یاد بھی کر لیں اور اس کو وقتاً فوقتاً جب بھی موقع ملے اس کو پڑھتے رہیں، اور گھر والوں کو جا کر بھی اس کی تلقین کریں. سمجھ گئے؟ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں فرما دے. 2 مہینوں سے متعلق فرمایا، بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں فرما دے. برکت کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس دعا کے ذیل میں کہ اس میں ظاہری برکت بھی مانگی گئی، باطنی برکتیں بھی مانگی گئی. ظاہری برکت تو یہ ہے کہ انسان خدا نخواستہ ظاہری طور پر، جسمانی طور پر، صحت کے اعتبار سے کسی بیماری یا تکلیف کا شکار نہ ہو جائے. آگے رمضان قریب آ چکا ہے، اور رمضان کی جو رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ہیں اس کی تو اپنی ایک شان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور محبت دیکھیں اپنی امت پر، کہ اگر کوئی میرا امتی اور اس کی زندگی رمضان کے اتنے قریب پہنچ گئی کہ اب رمضان میں 2 مہینوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 مہینوں کا، اس کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، تو ایسی دعا امت کو سکھا دی کہ اللہ سے مانگ لو
کہ اللہ تمہاری زندگی میں، تمہاری صحت میں، تمہاری تندرستی میں اتنی برکت دے دے کہ تم رمضان تک پہنچ جاؤ اور تمہیں اپنی زندگی کا ایک اور رمضان بھی نصیب ہو جائے۔ کتنی عظیم دعا ہے دوستو، اور وہ بھی صرف نصیب نہیں، بارک لنا، اے اللہ برکت کے ساتھ۔ خدا نخواستہ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ انسان رمضان کو پائے لیکن شدید بیمار ہے، رمضان کو پائے لیکن معذوری میں ہے، رمضان کو پائے لیکن ایسا بستر پہ لگ چکا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا، رمضان کو پائے لیکن خدا نخواستہ اسپتال میں ہے، تو آپ بتائیں وہ تکلیف اور نہیں بڑھ جائے گی؟ وہ تو اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس لیے دعا میں بارک کے الفاظ تجویز فرمائے کہ میری امت اللہ سے برکت مانگ لے اپنے لیے۔ آپ کی شفقت دیکھیں، مہربانی دیکھیں، اور پھر جب اللہ پاک تو کسی دعا کو رد نہیں کرتے، اور وہ دعا جو آپ علیہ السلام نے خود تجویز کی، جس کے الفاظ آپ نے خود سکھائے اور خود آپ نے اس کو معمول بنایا ہے، وہ کتنی عظیم دعا ہے۔ تو انسان اس دعا کو جب مانگ لے گا تو اس کو ظاہر کی برکتیں بھی ملیں گی، باطنی برکتیں بھی ملیں گی۔ کیا مطلب؟ کہ انسان اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنی روحانی اور باطنی تیاری شروع کر دے، اس کو ابھی سے شروع کر دے گا۔ جب کوئی اہم مقصد سامنے ہو نا دوستوں، اہم کام جس کو میں اور آپ اہم کہتے ہوں، مثال کے طور پہ کل کوئی خاص میٹنگ ہے، خاص ملاقات ہے، خاص مہمان ہے، آنا کل ہے، 24 گھنٹے باقی ہے، تیاری کب سے کریں گے دوستوں؟ آج سے کریں گے، 2 دن پہلے سے شروع کر دیں گے، 3 دن پہلے سے شروع کر دیں گے۔ بھئی گھر کی صفائی کریں، بھئی برتن نکال کے صاف کریں، بھئی چادریں تبدیل کر دیں، بھئی پردے جھاڑ لیں، کیا کیا بنانا ہے اس کا مینیو بنا لیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ یہ اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ بھئی آج ہمارے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں۔ دنیا کا مہمان جتنا بھی خاص ہو جائے وہ تو ایک فانی انسان ہے نا دوستو، اور ایک وہ مہمان ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، وہ رمضان ہے جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، اور جس تک پہنچنے کی دعا آپ علیہ السلام نے مانگی ہے وہ کتنا خاص ہوگا۔ تو 2 مہینے پہلے سے امت کا ذہن بنایا کہ ابھی سے اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے روحانی طور پر، باطنی طور پہ تیار کر دو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ 29 شعبان تک، 30 شعبان تک اسی طرح گھوم رہے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ رہے، اعمال بھی چھوٹ رہے ہیں، اسی طرح اپنی زندگی میں سرگرم گھوم رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پھر یکم رمضان کو ہم اولیاء اللہ تو ہے نہیں کہ کوئی کرامت سرزد ہو جائے، لہذا پھر بتکلف زور لگا کر اپنے آپ کو اٹھا کر مسجد آنا پڑتا ہے، اور آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں ہر سال، یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ شروع کے 3-4 دن دیکھیں مسجدیں بھر جاتی ہیں، ہے نا؟ 4-5 دن تو فجر میں مسجد میں جگہ نہیں ہے تل دھرنے کے، پھر آہستہ 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 وہ مجمع سمٹنے لگتا ہے، حالانکہ رمضان چل رہا ہوتا ہے، عشرہ دوسرے عشرے میں وہ تیسرے قیمتی سے قیمتی دن میں جا رہا ہوتا ہے، لیکن انسان اتنا ہی پیچھے جا رہا ہوتا ہے، محروم ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ تربیت اور وہ تیاری جو رجب اور شعبان میں کرنی تھی وہ میں نے قطعاً نہیں کی۔ بغیر تیاری کے میدان میں اترنے والے کو تو ناکام ہونا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے رجب کے مہینے سے ترغیب دی کہ ان 2 مہینوں میں اللہ سے اپنے لیے برکت کا سوال کر لو، مانگ لو، اور آنے والے اس مہینے کے لیے تیاری کر لو، اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تیاری کیا ہے؟ ہم رمضان کی کیا تیاری کریں؟ علماء فرماتے ہیں کہ انسان پہلی تیاری تو یہ کرے کہ اب سب سے پہلے اپنی نماز کی کمزوری کو ختم کرے۔ یہ جو باجماعت نماز کی کمزوری زندگی کا حصہ بن گئی ہے نا دوستوں، اور اس کو ہم بہت ہی
ہلکا لے رہے ہیں، لائٹ لے رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، پڑھ لیں گے، یا قضا پڑھ لی، چلو پڑھ لی. یہ معمولی بات نہیں ہے دوست. فجر میں گلیاں سنسان پڑی ہوئی ہوتی. کیوں سنسان ہے؟ کیوں فجر کی نماز کی ہمت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی؟ اس کمزوری کی اصلاح ابھی سے ضروری ہے. ابھی سے اپنے اندر یہ جذبہ، یہ داعیہ، یہ ہمت ابھی سے پیدا کی جائے کہ انشاءاللہ رمضان کے چاند تک اب ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں پڑھوں گا. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ذمے حقوق واجبہ ہے، چاہے وہ حقوق واجبہ اللہ کے ہیں یا بندوں کے ہیں، دونوں دو ہوتے ہیں دوستو. ایک حقوق واجبہ اللہ کے ہیں، میرے ذمے قضا نمازیں ہیں، قضا روزے ہیں، قضا زکوٰۃ ہے، لوگوں کے قرضے ہیں، وہ ساری چیزیں. اس کی فکر رمضان سے پہلے کرنی ہے دوستو. اس کو روکنا نہیں ہے. کوئی قسم کھا کے توڑ دی، اس کا کفارہ دینا ہے. منت مانی تھی وہ پوری ہو گئی، اس کو پورا کرنا ہے. یہ وہ کہلاتے ہیں جو انسان کے ذمے واجب ہے، اس کو رمضان سے پہلے پورا کرنا ہے. اسی طریقے سے وہ حقوق واجبہ جو بندوں کے ہیں، کسی سے انبن ہو گئی ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، ناراض کیا ہے، تو اب یہ موقع ہے انسان رمضان سے پہلے یہ سارے معاملات کو نمٹا دے، اور پھر رمضان کی پہلی تاریخ سے عید کے چاند تک اللہ کے لیے خاص ہو جائے. کچھ بات سمجھ میں آئی ہے دوستو؟ یہ ہے رمضان کی تیاری. تو ساتھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ آنے والے مبارک مہینے کی ابھی سی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ اپنا حق ادا کرنے کا، اپنے بندوں کے حق ادا کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، اس مجلس میں، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو یا اللہ ختم فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.